ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں کا تفصیلی بیان سلسلہ وار چل رہا ہے. سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ لہب، سورہ نصر اور سورہ کافرون کی مختصر تفسیر آپ لوگوں کے سامنے سلسلہ وار طریقے سے بیان کی گئی اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ ترجمہ اور تشریح کے علاوہ ان صورتوں سے حاصل ہونے والی جو نصیحتیں ہیں، حاصل ہونے والے جو سبق ہیں، وہ بھی پیش کیے جائیں تاکہ مختصراً یہ بات یاد رہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام امت مسلمہ کو دیا ہے. گزشتہ جمعہ سورہ کافرون سے متعلق بات عرض کی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس عبادت کا طریقہ بتایا گیا تھا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ عبادت کے اندر یا عقائد کے اندر یا دین و اسلام کی کوئی بات ہو، اس کے خلاف کسی سے صلح کرنی ہو، کسی سے گفتگو کرنی ہو تو مسلمان اس چیز کو تسلیم نہ کرے. اسلام پہلے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہلے ہیں، بعد میں دنیا کی ساری چیزیں ہیں. اور ضمناً یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہم رزق کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر، کمائی کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے احکامات کو صرف اس واسطے ترک کر دیتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ناراض ہو گیا تو ہماری نوکری چلی جائے گی یا ہم بھوکے مرنے لگیں گے. یہ کمزور عقیدہ اور کمزور ایمان کی علامت ہے. اس طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ اپنے یقین کو مضبوط سے مضبوط تر کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہی ہمارے رزق کا ذمہ دار ہے. اگر ہم احکامات کو پامال کر کے رزق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں ہم جکڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے. اب سورہ کوثر کی تلاوت کی گئی ہے. قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے. اس سورت کا نزول
جب ہوا تو ایک صحابی نے اسے لکھا اور خانہ کعبہ پہ جا کر چپکا دیا، لٹکا دیا۔ عرب کا دستور تھا جب وہ کوئی شعر لکھتے تھے، بہتر شعر ہوتا تھا تو خانہ کعبہ کی دیوار پر چپکا دیا کرتے تھے۔ جو چیلنج ہوتا تھا ایک طریقے سے کہ ہم نے جو کلام پیش کیا ہے وہ بڑا اعلیٰ کلام ہے، اس کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو دے۔ فخر بھی بیان کرنا مقصود ہوتا تھا، پھر عرب کے لوگوں سے واہ واہی بھی چاہتے تھے، بندے لوگ چاہتے تھے۔ قرآن کریم کے متعلق مشرکین کا ایک خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور یہ کلام شاعرانہ ہے۔ صحابی رسول نے لکھ کر خانہ کعبہ پر چپکا دیا، لوگوں نے پڑھا، بڑے بڑے ادیب، اور آ کر اس بات کا اقرار کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ 3 مصرے کی شکل میں، 3 آیت کی شکل میں پیش کیا۔ اس کے نیچے بڑے بڑے ادبا نے لکھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ کوئی ایک صورت بھی مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر تمام مخلوق کو جمع کر کے اگر ایک صورت بھی بنانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ سب سے چھوٹی صورت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا، کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں صحابہ کرام کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ مفسرین نے لکھا کہ 2 اقوال جو صحابہ کرام کے آئے ہیں، ایک قول مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور ایک قول مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ بیان کی ہے کہ دراصل سورت کا نزول تو مکہ کے اندر ہی ہوا ہے، لیکن بعض حادثات کی بنیاد پر جب اس سورت کی تلاوت کی گئی ہے تو بعض صحابہ نے پہلی بار جب سنا تو یہ سمجھا شاید یہ قرآن کریم کی سورت ابھی نازل ہوئی، اور مثال دی ہے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی، تلوار نکالے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کہہ دے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو میری تلوار اور اس کی گردن ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر آپ کے پیشانی کا بوسہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حجرہ شریفہ سے باہر آئے اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی اور ایک مختصر سا خطبہ دیا جس کے اندر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا۔ اس آیت کی تلاوت کی، حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو میان کے اندر رکھا اور پھر فرمایا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے انتقال کے وقت ایک بیٹے کا انتقال یا دو بیٹوں کا انتقال مکہ کے اندر ہوا ہے، جہاں پر مشرکین مکہ نے خوشیاں منائی تھی۔ ایک بیٹے کا انتقال مدینہ کے اندر ہوا ہے اور اس بیٹے کے انتقال پر بھی مکہ کے اندر خوشیاں منائی گئی تھی، اور ان خوشیوں کے منانے کے وقت قرآن کریم کی اسی صورت کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ اس واسطے مدینہ کے اندر بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید ابھی نازل ہوئی ہے۔ عاص بن وائل، ابو جہل، بڑے بڑے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے انتقال کے وقت خوشیاں منا کر یہ کہا تھا کہ جس کی اولاد میں نرینہ اولاد نہ ہو، زندہ بیٹے زندہ نہ ہو، ان کا جو مشن ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عاص بن وائل نے فرمایا کہ آپ تو ابتر ہیں،
یعنی اب آپ کا کام ختم ہو جائے گا، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، چہرے کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہوا، جس طریقے سے وحی کے نزول کے وقت تبدیل ہوتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد کیفیت بدلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا کیوں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اسی سورت سورہ کوثر کی تلاوت کی اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی وحی کے ذریعے سے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اس سورت کے اندر 2 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں اور 2 احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ایک خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ مفسرین نے کئی معنی مراد لیے ہیں، ایک حوض کوثر اور ایک معنی خیر کثیر کے، بہت ساری نعمتیں، بہت ساری چیزیں جن میں نبوت، آپ کے صحابہ، دیگر تمام نعمتیں، تمام معجزات، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک معنی یہ مراد لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کریں گے۔ ایک خوشخبری یہ سنائی اور دوسری خوشخبری یہ سنائی ان شانئک ھو الابتر، کہ جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو جانے والی ہے، آپ کا مشن ختم ہو جانے والا ہے، آپ کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، دراصل کہنے والے ہی ابتر ہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 خوشخبریاں سنائی اور 2 احکامات بیان کیے۔ ایک حکم فصلی لربک اور دوسرا ونحر، یعنی نماز آپ اللہ کے لیے پڑھیے اور قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیجیے۔ یہ 2 احکامات اور 2 خوشخبریاں سنائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے احکامات قرآن کریم میں بہت زیادہ بیان کیے۔ ان میں پہلا حکم، پہلا طریقہ، پہلی چیز جسے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی تعریف، آپ کا مقام، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ کا کام۔ یہ 2 تفصیلات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے بیان کی ہے۔ ایک آپ کا مقام بیان کیا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بیان کیا گیا۔ اگر مقام کسی کا نہ سمجھ میں آئے تو اس سے نکلے ہوئے الفاظ یا اس کے بتائے ہوئے احکامات یا کام پر دنیا دھیان نہیں دیتی، توجہ نہیں دیتی۔ اس واسطے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے چہرہ بنایا، روح پھونکی، پہلے انسان ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام ایک ضعیف روایت کے مطابق اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں ان انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن کریم نے بڑی صراحتاً وضاحتاً کیا ہے۔ تقریباً 25 انبیاء کا تذکرہ کیا۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ بڑے بڑے نبی ہیں، انبیاء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جو مخاطب کیا وہ نام لے کر پکارا، یا آدم کہا، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا یحییٰ کہا۔ جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں جن انبیاء کا تذکرہ، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا ہے تو یا کہا ہے، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، اے آدم، اے موسیٰ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر پکارا ہے۔
لیکن قرآن کریم جس پر نازل ہو رہی ہے، یہ کتاب جس پر اتر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری شریعت جسے دی جا رہی ہے، اس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخاطب کیا تو کہیں یا محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا، نام لے کر نہیں پکارا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سب سے بڑی ہے، اللہ سب سے بڑی ہے۔ بڑا جو ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹوں کا نام لے کر پکارے تو کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ جیسے باپ ہے، بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کا نام لے کر باپ پکارتا ہے، دادا نام لے کر پکارتا ہے اپنے پوتے کا، استاد اپنے شاگرد کا نام لے کر پکارتا ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ لیکن استاد اپنے شاگرد کو چاہے کسی لقب سے یاد کرے تو اس کے مقام کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اخیر نبی ہے لیکن خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، سید الرسل ہیں، مقام میں سب سے اونچا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام سے نہیں پکارا، جس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسی کیفیت کا تذکرہ کیا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، پڑھیں، بڑے غور سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھیں کمبل اوڑھے ہوئے ہیں تو یا ایھا المزمل کہہ دیا، چادر اوڑھے ہوئے ہیں یا ایھا المدثر کہہ دیا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسل کہا، مدثر کہا، مزمل کہا، یاسین اور طٰہٰ، یہ القاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کیے، استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہمیں یہ بتلانا مقصود تھا کہ مقام محمد اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کی اہمیت دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ آپ اپنی تمام اولادوں کو جمع کرنے کے بعد کسی ایک بیٹے کا تعارف کراتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں، اور مخاطب کرتا عبداللہ نام ہے تو اس کو عبداللہ دیکھو یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں، اور نام لے کر کہا جاتا تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ دراصل باپ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بعد اگر عزت کسی کی جائے گی تو اسی بڑے بھائی کی جائے گی۔ اگر یہ کچھ کہہ دے گا تو گویا وہ بات میری طرح ہوگی جیسے میں نے کہا اس نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور وضاحتاً بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تحبون اللہ فاتبعونی، آپ سے کہا آپ کہیے، آپ دنیا والوں کو مخاطب کریں، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، پوری کائنات اگر یہ چاہتی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں آپ اپنی امت سے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خطاؤں لغزشوں غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع کی بنیاد پر معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ اللہ پاورفل ہیں، طاقت والے ہیں، واللہ غفور الرحیم، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی طاقت، یعنی اتباع میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اللہ اپنے فضل کی بنیاد پر یہ عطا کریں گے، صرف ادب و احترام کی بنیاد پر، مقام کے پہچانے جانے کی بنیاد پر۔ آپ علماء کرام کے اقوال کو دیکھیں، حدیث کے ضمن میں بیان کرتے ہیں جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے وقت جس کیفیت کے اندر بیٹھتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا سارے صحابہ کے سروں پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بیٹھا دیا گیا ہے، اگر وہ ہلیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اتنا سکوت، اتنا خاموشی ہوتی تھی، اتنا ادب ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہو جائے۔ آپ کے ادب کا خیال کیا جائے گا، آپ کے احترام کا خیال کیا جائے گا۔ کہا گیا کہ آپ زور زور سے آپ کے دروازے پر دستک نہ دیں، چیخیں اور چلائیں نہیں، آپ کے ادب کا خیال کیا جائے۔ یہ پورا قرآن جو مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہا ہے، کثرت سے بیان کر رہا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کس نبی کے چاہنے والے ہیں، کس نبی کے ماننے والے ہیں، تاکہ اتباع کی رغبت پیدا ہو، نافرمانی سے خوف پیدا ہو جائے، ایک ڈر پیدا ہو جائے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اس محبوب کے نقش قدم پر چلنے سے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں،
جس کے نقش قدم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جو تہائی قرآن کا حصہ ہے اس کو بیان کیا ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر. اور دوسری چیز مشن بیان کیا ہے کہ جب یہ مقام تھا تو لے کر کے آئے تھے، کرانے کے آئے تھے، بتانے کے آئے تھے. اس سورت کی ضمن میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قرآن کریم نے اس کو کثرت سے بیان کیا ہے، میدان حشر کے کیفیت کو، اس کے طریقہ کار کو. حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر جلوہ فرما ہوں گے، پوری مخلوق کھڑی ہوگی انبیاء کرام کے ساتھ. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی کہ وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ اللہ آپ حساب لے لیجیے، جو بھی فیصلہ کریں. حدیث کے اندر آتا تمام انبیاء کے پاس جا چکے ہوں گے. سارے انبیاء اپنے اپنے عذر کو پیش کرنے کے بعد فرمائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے جا کر کہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں، اللہ سے سفارش کریں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لینے لگے. حدیث کے اندر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہیں گے آپ جو کہیں، آپ کا جو حکم ہو، آپ جو چاہیں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ سفارش کریں میں سفارش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حدیث کے اندر آتا یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود میں فخر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو بڑا نہیں پیش کرتا صحابہ کرام کے سامنے، تکبر کی کوئی بات میرے اندر نہیں ہے. اتنا اونچا مقام ہے کہ امام الانبیاء بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلا لیا مجھے، پورا کلام مجھے دے دیا، اتنے اونچے مقامات سے نوازا. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ اتنے معجزات، اتنے بڑے بڑے مقامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نوازا، لیکن میرے اندر غرور نہیں آیا، فخر نہیں آیا. کیوں؟ یہ میری اپنی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. ایک نصیحت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کہ اگر دنیا کے اندر کچھ بھی آپ کو حاصل ہو جائے تو آپ اپنی پیدائش پر غور کریں، اپنے علم پر غور کریں، اپنے مقام پر غور کریں، موازنہ کریں دنیا کے لوگوں سے کہ اگر آپ مالدار ہیں، خوبرو ہیں، نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، صاحب ثروت ہیں، بہت سارے مال و دولت سے اللہ نے نوازا، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے برابر کیا دنیا کے اندر کسی کو علم نہیں ہے. اگر علم برابر ہے، کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، یہ خوبصورتی کسی اور کو دیا، یہ مقام کسی اور کو دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالدار کر دیا ہے، تو یہ آپ کی کمائی نہیں ہے، یہ آپ کی نکالی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، یہ آپ نے اسے کھینچ کر کہیں سے لا کر اپنے قبضے میں نہیں لے لیا ہے. اگر آپ کے علم کی بنیاد پر یہ کمائی آتی تو آپ جیسے عالم دوسرے بھی موجود ہیں، خوبرو خوبصورت نوجوان موجود ہیں، صاحب ثروت لوگ موجود ہیں، اتنا اونچا اونچا مقام پانے والے موجود ہیں، لیکن اتنا مال اللہ تبارک و تعالی نے اسے نہیں دیا، آپ کو دیا. یعنی یہ آپ کی اپنی کمائی نہیں، اللہ کی عطا ہے. جب یہاں بات آئے گی تو غرور انسان کے اندر نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحت اور مشن کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہ جو ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، جو جنت کے ایک نہر سے پرنالے کی شکل میں میدان حشر میں ایک حوض میں وہ پانی گر کر آپ کو عطا کیا گیا ہے، آپ اپنی امت کو پلائیں گے. حدیث کے اندر آتا اتنے پیالے حوض کوثر پر پڑے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں، اتنے پیالے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا میں نے دیا آپ کو، نبوت سے سرفراز فرما دیا، قرآن کریم عطا کر دیا، ساری چیزیں عطا کر دیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس انعامات کے ضمن میں شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز صرف رب کائنات کے لیے پڑھیں. آپ
वनहर, कुर्बानी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए अता करें। क्या नसीहत दिया कि अगर कामयाबी अता होने लगे, अगर मकामात मिलने लगे, तो शुक्राने के तौर पर नमाज अदा करना चाहिए, शुक्राने के तौर पर नवाफिल पढ़ना चाहिए, शुक्राने के तौर पर अल्लाह के लिए कुर्बानियां करना चाहिए कि अल्लाह ने दिया है, हमें तब मिला है, ये हमारी अपनी कमाई हुई नहीं है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देकर ज़िम्मन हमें नसीहत किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबक दिया है। लेकिन बिल्कुल बरअक्स इसके मामला होता है। एक मालदार आदमी से आप सवाल करें, आप नमाज के लिए नहीं आते, बहुत मसरूफ हो, बहुत बिजी, बहुत काम है, इतना काम है कि नमाज के लिए वक्त नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो काम दिया गया, जो मिशन दिया गया था, कितनी बीवियां थी, हमारी और आपकी एक है, कितनी औलाद है, 2-4 हैं, क्या काम है, कमा के लाना है, उन्हें खिलाना है, उसके अलावा क्या काम है, कोई काम नहीं है, खाना सोना पीना। एक घर है, उसके लिए हम अपने आप को पेश करते हैं लोगों के सामने, बहुत काम है, नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, पूरी कायनात को राह रास्त पर लाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये जो आपकी बीवियां हैं, इन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये फुकरा और मसाकीन की जो जमात है, सहाबा किराम की जो जमात है, अंसार मदीना, मुहाजिरीन मक्का जो है, इन्हें खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। जिहाद पर जाने की जिम्मेदारी आपकी है, रात में जाग कर इबादत करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये पूरी कौम 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, 6 वक्त की जिम्मेदारी आपकी है। आप तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेंगे, आप रोजा भी रखेंगे, काम ज्यादा है, उसके बावजूद सहाबा किराम सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता कर दिया, तो यूं इबादत क्यों करते हैं कि पाँव में सूजन आ जाती है, पाँव में वरम आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, जब अल्लाह ने इतने इनामात दिए हैं, क्या इन इनामात का शुक्र अदा न किया जाए? क्या अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर शुक्राना ना अदा किया जाए? नबूवत से सरफराज फरमा दिया, हौज़े कौसर अता कर दिया, शिफाअत कुबरा अता कर दिया, दुनिया के अंदर वो मकाम मुझे दे दिया, आखिरत के अंदर वो मकाम देने वाले हैं। क्या इसका कोई हासिल नहीं है? क्या इसका कोई बदल हम पेश नहीं कर सकते? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नेमतें मिलने लगे तो आप समझ जाइए शुक्राने के तौर पर इबादत लंबी कर दिया जाए, इबादत कसरत से किया जाए, जिक्र और अस्कार हो, नवाफिल ज्यादा पढ़ा जाए, फराइज के अलावा इबादत किया जाए। लेकिन हम और आप कहते हैं बहुत मसरूफ तरीन जिंदगी है, हमें वक्त नहीं मिलता। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा काम मिल गया? अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, अल्लाह ने जो खुशखबरी सुनाई है उसमें आखिरी खुशखबरी ये थी कि जो मुशरिकीन हैं, जो आप पर तोहमत लगाने वाले हैं, जो आपको अबतर कहने वाले हैं, ये खुद दुनिया के अंदर ऐसे होंगे, इनका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। उस इल्जाम लगाने वाले में अबू जहल भी था। अबू जहल के बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया, इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस के अंदर आता है, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और खीमे नबवी से निकल कर जाने लगे, तो उन्होंने सुना हर खीमे से जो भी देखता था हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, वो कहता था ये अबू जहल का बेटा इकरमा था। हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में आवाज आती रही। 3-4 खीमे के बाद आप वापस आ गए और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहाबे किराम को फरमाएं कि इकरमा इब्ने अबू जहल न कहें, ये ना कहें कि अबू जहल का बेटा इकरमा जा रहा है, वो कहें कि इकरमा इस्लाम का बेटा जा रहा है, मुझे अबू जहल का नाम पसंद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्न शानिअक हुवल अबतर, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। अल्लाह ने फरमाया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उसकी नस्ल कता कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। अबू जहल का नाम उसके बेटे से मिलवाया अल्लाह तबारक व तआला ने। आप याद रखें, दुनिया के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली कौम बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक